لیکن لوگوں کے چہروں پر مسکان بکھیرنے والے ڈاکٹر صاحب کو ظالم سماج نے انہیں جیتے جینے نہیں دیا. اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کو قبر میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا. پاکستان کی عوام اس وقت بلبلا رہی ہے اس مہنگائی کے ساتھ. ہمارے لیے روزمرہ گزارا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. یہ بالکل ناجائز حکومت, اور آپ کو بھی پتہ ہے 2 ووٹوں پہ اڑی ہوئی حکومت, لوٹوں کو اپنے ساتھ لگا کے, اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں, نہ اس کی کوئی فالوئنگ ہے لوگوں کے اندر. چوروں کو چھٹکارا ملا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے مشکلیں زیادہ بڑھ گئی ہیں. السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. آج بات ہوگی عمران خان کا چوروں کو نہ چھوڑنے کا عزم, حکومت اور IMF میں ڈیل, پیٹرول بم ہر ماہ گرے گا, عوام کا مزید تیل نکلے گا, ڈاکٹر عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم رک گیا. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب. ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک بھنگی کو پیش ہونے کا موقع ملا. عجیب بات رونما ہوئی. دربار میں داخل ہوتے ہی وہ بھنگی دھڑم سے فرش پر گرا, بے ہوش ہو گیا. اسے ہوش میں لانے کی سر توڑ کوشش کی گئی, لیکن کہے کہ سب کوششیں بیکار ثابت ہوئیں. اچھا, ایک دانا درباری نے وہاں پر جا کے کہا کہ جی, اس نے کہا ایک گندگی سے نا آلودہ جوتا جو ہے نا وہ لے آئے. وہ بڑا دانا تھا درباری جو تھا, عقل مند تھا. اچھا, وہ جب مشورہ اس نے دیا, جوتا لایا گیا. دانا نے کہا کہ اس بھنگی کو یہ جوتا سنگھایا جائے, اور جب ایسا کیا گیا تو دیکھ کر تمام جو باقی درباری تھے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھنگی بے ہوشی سے نکل کر فوری طور پر ہوش میں آ گیا. یعنی جو کام شاہی حکیم کی جو اعلیٰ جڑی بوٹیاں ہیں اس سے تیار کردہ قیمتی ادویات نہیں کر سکیں, غلاظت سے بھرے جوتے نے وہ کمال کر دکھایا, وہ بندہ ہوش میں آ گیا. اچھا, سب لوگ اس درباری سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو اس نے کہا کہ اس بھنگی کی جو عمر ہے وہ گندگی میں اور غلاظت میں بسر ہوئی ہے, گزری ہے. اب ایک دم سے اس کو شاہی دربار کی نفیس خوشبو صاف ستھری فضا میں لایا گیا جس کی اس کو عادت ہی نہیں تھی, اور کیونکہ اس کی طبیعت میں اس نفاست کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو یہ بیچارہ برداشت نہ کر سکا, اپنے حواس کھو بیٹھا, اور جب اس کو اس کی طبیعت کے مطابق ماحول دیا گیا یہ فوراً اس کو قبول کرتے ہوئے ہوش میں آ گیا. اچھا, عمران خان صاحب اسی گھٹن زدہ اور اندھیر نگری چوپٹ راج والے کلچر کو ختم کرنا چاہتے تھے جہاں رہبروں نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا. عمران خان کرپشن, لوٹ مار اور بنیادی حقوقی حق تلفی کے اندھیروں سے ملک کو نکالنا چاہتے تھے, لیکن ہمارے رہبر اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. پرانا اور کرپٹ سسٹم ان کو سوٹ کرتا تھا, لیکن جیسے عمران خان نے کرپٹ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کیں تو رہبروں کو اپنی سیاسی موت نظر آنا شروع ہو گئی. اسی لیے انہوں نے کرپشن سے لپٹے اس تعفن زدہ ماحول کو ختم نہیں ہونے دیا اور عمران خان کی حکومت کا بیرونی سازش کے تحت خاتمہ کر دیا. لیکن عمران خان پیچھے ہٹنے والے کہاں تھے, وہ جگہ جگہ جا کر موجودہ حکومت کے چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آنے کو ایکسپوز کرتے رہے. اچھا, آج انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا ہے, حکومت تنقید کے نشتر برسائیں. کلپ چلائیے گا. سنا آپ نے عمران خان کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کیا تھا, یہ لوگ پہلے چوری کرتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں. خرم دستگیر کے منہ سے سچ نکل گیا کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو یہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ یہ رجیم چینج امریکہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے. اچھا, عمران خان نے پاکستان کی سرزمین امریکہ کو نہ دینے کی وضاحت کی کہ ماضی میں بھی پاکستان نے ایسا کر کے نقصان اٹھایا تھا, اس لیے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ہم نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا. اور تو اور عمران خان نے امریکہ کی غنڈہ گردی پر کھل کر بات کی. اب ناظرین, بات حقیقت ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی, اس کے لیے ہمیشہ سے اس نے ہمارے رہبروں کو اپنا اعلیٰ کار بنایا, لیکن عمران خان کسی صورت بھی پاکستان کی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, لیکن عمران خان سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو پھر کشمیر کا مقدمہ اپنی موت آپ مر جائے گا. اچھا, عمران خان نے پارلیمنٹ کی بے توقیری کی بھی نشاندہی کی. عمران خان کہتے ہیں کہ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانا پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے, اور پنجاب اسمبلی میں بھی الگ سے مذاق کیا جا رہا ہے. ناظرین, عمران خان کی ایک ایک بات ٹھیک ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بحران جاری ہے نا. اب خبر کے مطابق پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے متعلق گورنر کی جانب سے جاری کردہ آرڈیننس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. پی ٹی آئی کی رکن صوبائی اسمبلی زینب عمیر نے وکیل اظہر صدیق کی مدد سے درخواست دائر کی, جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ گورنر نے 14 جون کو اسمبلی کے اختیارات کے حوالے سے آرڈیننس جاری کیا تھا, جس میں سیکرٹری اسمبلی کے اختیارات محدود کر دیے گئے تھے.
اچھا، درخواست میں یہ کہا گیا کہ اجلاس جو ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کا اختیار سیکریٹری قانون کو دے دیا گیا ہے اور گورنر کا جاری کردہ آرڈیننس رولز آف اسمبلی سے متصادم ہے اور آئین کے خلاف ہے۔ اب عدالت میں بھی پنجاب کے تخت کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جبکہ پنجاب کی 20 نشستوں کے ضمنی انتخاب کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر تحریک انصاف کے خلاف انتخابی جنگ لڑنے جا رہی ہے۔ یہ دن آ گئے کہ نون لیگ پر کہ جی اسے اپنے مضبوط گلے کو محفوظ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی، یہ دن آ گئے۔ اچھا، یہ خبر ہے کہ جی پنجاب کے 20 صوبائی حلقوں میں 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے۔ نون لیگ نے ضمنی انتخابات کے لیے حمایت پر آصف علی اور بلاول زرداری سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اب عمران خان کی بات ہر لحاظ سے دیکھی جائے تو درست ہو رہی ہے کہ سب مل کر عمران خان کو ہر محاذ پر شکست دینے کا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو جائے میں نے ان چوروں کا مقابلہ ہر حال میں کرنا ہے، یہ ملک کو ایسی تباہی کی طرف لے کر جائیں گے جو بیرونی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان صاحب کے بیان پر کچھ الٹا سیدھا جواب دے رہے ہیں، سنیے گا۔ آپ نے رانا صاحب اداروں اور عمران خان کو آپس میں الجھانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے انہیں نہ پہلے اس مقصد میں کامیاب ہونے دیا اور نہ اب کامیاب ہونے دیں گے۔ موجودہ حکومت صرف اور صرف اپنے تباہی کے مشن پر لگی ہوئی ہے اور قوم کو ایک بار پھر IMF کے چنگل میں مزید پھنسانے کے لیے گڑا تیار کر رہی۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ مزمل اور شوکت ترین ان کا کلپ دیکھیے، جس میں یہ دونوں حکومت کی جو ناقص معاشی پالیسیز ہیں اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ کلپ چلائے گا ٹیم۔ جی، سنا آپ نے مزمل اسلم اور شوکت ترین کو۔ مزمل اسلم کہتے ہیں کہ IMF نے کوئی لچک نہیں دکھائی، لیکن موجودہ حکومت نے ہر قسم کی لچک دکھا دی ہے جس سے عوام پر بے تحاشا بوجھ پڑنے والا ہے۔ انہوں نے ایک طرف سے درآمد بند کر دی ہے اور سپلائی چین کا فقدان پیدا کر دی ہے۔ یہ حکومت ہمیں بہت بڑے معاشی بحران کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح شوکت ترین نے بھی حکومت کی جو ناقص پالیسیز ہیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حکومت سنبھالنے کے بعد 6 ہفتوں تک کوئی معاشی فیصلہ کیا ہی نہیں اور یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے۔ انہوں نے 28% تک مہنگائی کر دی، اور اگر موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیاں اسی طرح سے جاری رہیں تو پھر مہنگائی کی شرح 35 سے 40% تک جا پہنچے گی۔ اچھا، شوکت ترین صاحب مہنگائی بڑھنے کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بتا رہے تھے۔ وہ کیا کہ جی مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے گروتھ ریٹ گرنا شروع ہو جائے گا اور 2 سے 3% تک جا پہنچے گی، جس سے بے روزگاری ہوگی، فیکٹریاں بند ہوں گی، ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی، زر مبادلہ بھی کم ہو جائے گا۔ اچھا، اگر دیکھا جائے شوکت ترین صاحب بڑی صحیح باتیں کر رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی سوچ پرانے پاکستان والی ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ملک اور عوام کو IMF کے پاؤں میں بٹھا رہے ہیں۔ اب خبر کے مطابق IMF اور حکومت میں معاہدہ طے پا گیا ہے اور IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی جو نئی شرائط ہیں منظر عام پر آ گئی ہیں۔ حکومت نے IMF سے قرض کے لیے 40 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی حامی بھر لی ہے، یعنی عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے پکا ارادہ کر لیا۔ اور تو اور پیٹرولیم مصنوعات پر ہر مہینے 5 روپے فی لیٹر لیوی عائد کیے جانے کا معاہدہ بھی طے پایا گیا ہے، اور یہ سلسلہ 50 روپے لیوی عائد ہونے تک چلتا رہے گا۔ یعنی حکومت ہر مہینے کہہ لیں کہ وقفے سے پیٹرول بم گراتی چلی جائے گی، اور مہنگائی کے جو زلزلے ہیں وہ وقفے غریب عوام پر لرزہ طاری کرتے چلے جائیں گے۔ معاہدے کے تحت تنخواہ دار طبقے کو مزید نچوڑا جائے گا، لیکن حکومت اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے سارا ملبہ تحریک انصاف پر ڈال رہی ہے۔ شہری رحمان صاحبہ کا کلپ ہوگا، ٹیم ذرا چلائیے گا۔ جی، تو سنا آپ نے شہری رحمان صاحبہ کو۔ اب جیسا کہ حکومت کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ معیشت ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو ہٹانا تھا، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ عمران خان کو سازش کے تحت ہٹانے والے ایک تو عمران خان کی بہترین کارکردگی سے پریشان تھے، کیونکہ عمران خان مزید رہتے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جانی تھی، اور حکومت کے لوگوں کا دوسرا جو اہم مقصد ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جو کرپشن کیسز ہیں اس کے خاتمے کے لیے نیب قوانین میں ترمیم کرنی تھی، ساتھ ہی ساتھ آئندہ الیکشن میں دھاندلی کا جو راستہ ہے وہ ہموار کرنا تھا۔ اب ایسے میں جب حکومت کے ارادے ہی اور تھے، حکومت کا فوکس ہی کچھ اور تھا، تو ایسے میں معیشت کی بہتری کے لیے یہ کیسے سوچتے؟ اور جب یہ اپنے معاملات ٹھیک کر چکے ہیں، اس کے باوجود حکومت اس لیے نہیں چھوڑے کہ اگر حکومت چھوڑ دی تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔
کیونکہ اس وقت عمران خان کا اپنی حکومت کے خلاف جو سازش ہو جانے کا بیانیہ ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور ایسے میں جلد الیکشن کی صورت میں موجودہ حکومت کو بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس لیے حکومت میں مزید رہنا اب ان کی مجبوری بنا ہوا ہے، لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے اب انہیں مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ حکومت اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئی، جو گڑھا انہوں نے عمران خان کے لیے کھودا تھا، یعنی حکومت کے آگے کھائی اور پیچھے کنواں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے اور یہ IMF کے آگے گھٹنے ٹیکتے چلی اور تو اور اس کا الزام بھی عمران خان کے سر پہ ڈال رہی ہے، لیکن یہ ساری کوشش بیکار رہی، کیونکہ اب عوام کے آگے بہانے بازی سے دال گلنے والی نہیں ہے۔ لیکن احسن اقبال صاحب اپنی دال گلانے کی ناکام کوشش کریں، دیکھیے گا۔ سنا آپ نے احسن اقبال صاحب کو، وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کے خلاف احتساب کا کھیل کھیلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرپشن کیسز کا اپنا ایک وجود تھا اور ہے، اور عمران خان کے دور میں کرپشن کیسز نہیں بنائے گئے، یہ کرپشن کیسز موجودہ حکومت کے لوگوں پر بہت پہلے سے بنے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات، اقبال کو لگتا ہے کہ ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں تو پھر عدالت میں ان کا سامنا کریں۔ اب سوال یہ کہ اگر مقدمات جھوٹے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے اتنی تیزی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ نیب قوانین میں پھر کیوں ترامیم کی گئیں؟ نیب قوانین میں ترمیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کی پوری دال کالی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کل نیب قوانین میں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ اچھا، مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے پوسٹ مارٹم کو روکنے کے لیے ان کے لواحقین نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر فیصلہ آ گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے معروف اینکر پرسن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کا جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم سے متعلق اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے، اور سماعت کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت کی بیٹی، بیٹا، سابق اہلیہ اور ان کے وکیل ضیاء آوان نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو لیاقت علی خان کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ڈاکٹر عامر لیاقت جان کی بازی ہارے، اور ڈپریشن دینے والوں کے خلاف ہم الگ سے کیس کریں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے، دوسروں کا دکھ سمجھنے والے، دوسروں کے غم بانٹنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن لوگوں کے چہروں پر مسکان بکھیرنے والے ڈاکٹر صاحب کو ظالم سماج نے انہیں جینے نہیں دیا۔ کیا ہوا ان کے ساتھ آخر میں؟ آپ سب نے دیکھا کہ یہ جو ظالم سماج اس نے کیا کیا، ان کو ذہنی اذیت دی گئی، ذہنی اذیت میں مبتلا کیے رکھا، اور جب اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو قبر میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا۔ جب لواحقین کو اعتراض نہیں ہے تو پھر بھلا کیا ضرورت ہے پوسٹ مارٹم کرنے کی؟ جب عامر لیاقت کے گھر والے پوسٹ مارٹم پہ تیار نہیں ہیں تو پھر کیوں ان کا زبردستی پوسٹ مارٹم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ تو بھلا ہو سندھ ہائی کورٹ کا جو درمیان میں آ گئی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کے لواحقین کے دکھوں کا ازالہ ممکن نہیں ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کی باتیں کرنے والے ڈاکٹر عامر لیاقت کی روح اور لواحقین کو ضرور تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور شاید کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جو انسان دوسروں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو سماج اتنا ہی اس کی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی عامر لیاقت کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم اور ان کے اہل خانہ کو ستانے کی روش کو ترک کرنا ہوگا، ورنہ ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حکومت اور IMF کے درمیان معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو $2.3 ارب قرض کے معاہدے پر چین نے دستخط کر دیے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر صحت و سینئر رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، حکومت بڑی خوش ہے کہ آخر کار IMF کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے، معیشت میں بہتری آئے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کو کچھ ریلیف دے پائے گی؟ اس وقت تو مشکل ترین حالات انہوں نے ملک کے لیے اور عوام کے لیے کریٹ کر لی ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جتنی قیمت پیٹرول کی بڑھائی ہے، اور IMF کے ساتھ جو ان کا معاہدہ طے ہوا ہے اس میں میری سمجھ کے مطابق مفتاح اسماعیل جو ہیں انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگلے چند ماہ کے اندر مزید پیٹرول کی اور قیمت بڑھائی جائے گی، جو آہستہ آہستہ بڑھا کے کوئی تقریباً 50 روپے جو ہے مزید بڑھا دی جائے گی۔ تو آپ جب فیول کی قیمت اس طرح بڑھاتے ہیں تو نیچرلی اس کا اثر ہر چیز پہ پڑے گا، یعنی آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، آپ ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے، اور پھر نیچرلی ہر چیز جو اس فیول پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس وہ سفر کرے گی۔ خاص طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں، ہم ایک ایگریرین کنٹری ہیں،
ایگریکلچر ہے ہمارا کام، ہماری سسٹین ایگریکلچر کو کرنا ہمارے لیے اس فیول پرائس پہ مشکل ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک کسان کے لیے گندم اگانا اس ڈیزل کے خرچے کے ساتھ دنیا کا مشکل ترین کام ہو جائے گا۔ تو یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ تو پاکستان کو درپیش ہیں۔ پاکستان کی عوام اس وقت بلبلا رہی ہے اس مہنگائی کے ساتھ، اور مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے روزمرہ گزارا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، اور یہ ان کی پوری کوشش، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو عمران خان بات کہتے تھے وہ بالکل صحیح، کہ وہ اپنے این آر او کے لیے تشریف لائیں، اور کوئی پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے تو تشریف نہیں لائیں نا۔ اگر یہ اپنے حالات، تو آپ خود دیکھیں باقی سارا کام چھوڑ کے انہوں نے کوئی اور کام نہیں کیا، انہوں نے آ کے نیب کی ترمیمیں کر کے تاکہ ان کے کیسز ختم ہوں، اور کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ مریم نواز اٹھائے گی فائدہ، اس سے نواز شریف فائدہ اٹھائے گا، اس سے زرداری اٹھائے گا، وہ سارے چور جو ہیں وہ چھٹ جائیں گے، شہباز شریف، یہ ساروں کو مطلب رہائی کے لیے یہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا۔ یہ اس وقت دیکھیں نا، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آپ کے سامنے، اچھا خاصے حالات ہمارے اچھے ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیے آپ کے ٹیکسٹائل جو تھا اس کی ایکسپورٹ بہت عرصے کے بعد بہت بڑھ گئی تھی۔ آپ کے لومز جو کام کرنے بند کر دیے تھے وہ لومز چل پڑے۔ 2 لاکھ مزدور جو تھے وہ بے روزگار ہو گئے تھے ان کے وقت کے اندر۔ وہ 2 لاکھ مزدور خاص طور پہ فیصل آباد کے علاقے کے اندر دوبارہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ سارے حالات بہتر ہوئے تھے نا، اور ایسے وقت میں بہتر ہوئے جب دنیا میں ایک بہت بڑا سلمپ اور ڈپریشن تھا، یعنی کووڈ کے زمانے کے اندر خان صاحب کی ایک اچھی پالیسی کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے اس طرح اثر انداز نہیں ہوئی جس طرح باقی دنیا کی معیشت جو تھی اس پہ اثر انداز ہوا۔ اب مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو حالات انہوں نے ڈیولپ کر لی ہیں، ان حالات سے مزید خراب ہی ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی یہ بہتری نہیں لانے لگے۔ اور وہ جس طرح انہوں نے کہا ہے نا، وہ میرا خیال ہے آج کل آپ سوشل میڈیا پہ تو ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں، پریکٹس بھی کرتی ہیں، آپ وزیر صحت بھی رہی ہیں۔ جب کرونا آیا تھا تو واقعی بہت مشکل تھا کسی بھی حکومت کے لیے، اور آپ لوگوں کی حکومت تھی کہ کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے، بیلنس رکھنا ہے کہ لوگوں کا روزگار بھی متاثر نہ ہو، لوگوں کے چولہے بھی ٹھنڈے نہ پڑیں، اور بیماری کو بھی، اس کرونا سے بھی بچا جا سکے، اس وبا سے بچا جا سکے۔ اب کرونا دوبارہ سے سر اٹھانے لگا ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ہے، جیسا پی ٹی آئی کے 1-2 لوگوں کو میں سن رہی تھی کہ شاید یہ لوگ مینیج نہیں کر پائیں گے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اگر کرونا دوبارہ سر اٹھائے گا۔ کرونا ایک ایسی پینڈیمک تھی جس نے دنیا میں 50 میرا خیال ہے کہ 5 ملین سے زیادہ لوگ جو وہ انتقال کیے اس کے اندر۔ آپ کے سامنے ہی یہ ساری جو فگرز آتی تھیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ہمیں جو انسیڈنٹ سنا ہے کہ کراچی میں اور حیدرآباد کے اندر انفیکٹیوٹی ریشیو 10% پہ چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب 10% پہ ہم لوگ، ایک وہ کٹ آف فگر تھی کہ جب 10% پہ ہوتا تھا تو بہت زیادہ اسٹرکٹ میجرز لیے جاتے تھے۔ نمبر 1 ہم سمارٹ لاک ڈاؤن شروع کر دیا کرتے تھے، انشور کرتے تھے کہ اس علاقے کے اندر لوگوں کو ویکسینیشن ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ویکسینیشن کی، یعنی ہم تو گھر گھر جا کے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا۔ اتنی تنقید ان سے ہم نے سنی تھی کہ کوئی حساب کتاب نہیں تھا، لیکن اللہ کی مہربانی ہم نے 85% جو لوگ تھے ان کو وی ویکسینیٹڈ تھے۔ اب اس وقت جو اشد ضرورت ہے وہ ہے آپ کی بوسٹر ڈوز کی، کہ آپ کے بوسٹر ڈوز سب لوگوں کو لگے۔ اب اس کے لیے آپ کے سامنے یہ کون سی مہم چلا رہے؟ میں نے تو کوئی ایسی مہم دیکھی نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے حفاظتی تدابیریں ہم کو خود کو بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ ہیز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ۔ آپ کا کیا خیال ہے ہم کیا کرتے تھے؟ وی ور آل لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اور ہر وقت ہماری کوشش ہوتی تھی کہ اس وبا کے ساتھ ہماری معیشت بھی چلی جائے۔ اب اس وقت آپ کے پر دوہرا بوجھ پڑے گا۔ ایک تو آپ کی معیشت جو ہے اس کا کافی بیڑا غرق ہوا ہے، آپ کی مہنگائی جو ہے وہ اس وقت آسمان کو ہاتھیں لگا رہی ہے، اوپر سے خدا نخواستہ یہ کووڈ کی 5ویں ویو یا 6ٹھی ویو چل پڑی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے ویریئنٹس آئے ہیں شاید زیادہ انفیکٹیوٹی ان کی زیادہ ہے، ان میں شاید انٹینسٹی وائرس کی زیادہ ہو، تو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا پریشر جو ہے وہ پڑے گا ہمارے صحت کے شعبے کے اوپر۔ آلریڈی تو آپ کو لگتا ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ کیسز بڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے پچھلی دفعہ سے جی بالکل، دیکھیے اگر آپ کنٹرول شروع سے نہیں کریں گے تو پھر کیسز بڑھیں گے نا۔
اب حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب پہلی دفعہ کووڈ آیا 2020 کی فروری کے اندر، ہمارے پاس تو پنجاب میں مارچ کے مہینے میں آیا تھا، اس سے پہلے ہی ہم نے اتنی حفاظتی تدابیریں اختیار کر لی تھیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے لاک ڈاؤن کرنے کی بات کی تھی کچھ عرصے کے لیے، جو 4 یا 5 ہفتے ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا، وہ صرف اس لیے کہ جو تفتان وغیرہ سے آپ کو پتہ ہے باہر سے زائرین وغیرہ آئے تھے اور خدشہ تھا کہ ان کی وجہ سے آپ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے تعداد میں لوگوں کو حکومت نے کوارنٹین کیا ہوا تھا. ایک ایسا وقت بھی تھا جب ہمارے پاس کوئی تقریباً 28,000 بندے جو تھے جو سسپیکٹڈ تھے وہ کوارنٹین میں تھے، جن کا کانٹیکٹ ہو گیا تھا یعنی کووڈ کے ساتھ، یا جن کا پازیٹیو آیا، ان کو 14 دن حکومت نے رکھا اپنے پاس اور پھر باہر نکلنے دیا، جس کی وجہ سے بہت حد تک جو آپ کا انفیکٹیوٹی کرو تھا وہ اس طرح اونچا نہیں گیا، آہستہ آہستہ بڑھا، اور اس طریقے سے ہم نے جلدی اپنا انفراسٹرکچر بہت بہتر کر لیا. اور یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اینٹیسپیٹ کر کے، وقت کے ساتھ اینٹیسپیٹ کر کے اگر آپ قدم اٹھا لیتے ہیں تو آپ اس طرح کی وبا جو ہے اس کو کنٹرول پاتے ہیں. ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اگر کوئی ایسے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. حکومت کو اس وقت بہت زیادہ اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ چانسز ہیں یہ وبا ہاتھ سے 2 منٹ، بیکاز انفیکٹیوٹی ریشیو اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایک گھر میں ایک بندے کو لگے گا تو ساروں کو آپ کو پتہ کووڈ لگے گا. اور اس وقت ہمارے پاس تو ایک ہی پریکاشنری میجر ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ویکسین ہے اور سب کو ویکسین لگنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مفتاح صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا، مفتاح اسماعیل صاحب نے، کہ جی آئندہ 2 سے 3 روز میں چین سے جو 2.3 ارب ڈالر مل جائیں گے، تو اسے خوشخبری کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا اس سے واقعی معیشت میں کوئی بہتری یا مہنگائی میں کوئی کمی کی توقع آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ اگر آپ کا 212 پہ ڈالر چلا گیا ہے تو کچھ یہی بیلنس بتائیں گے ہمیں کہ کتنا خوش ہونا چاہیے اور کتنی خوشیاں منانی چاہیے حکومت کو. دیکھیے نا، جب آپ کا ڈالر کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بڑھ کے 212 روپے پہ چلا گیا ہے تو پھر آپ جو بھی آپ کے قرضے جو ہیں وہ بھی 4 گنا ہو گئے آٹومیٹکلی. جو قرضہ آج سے کچھ ماہ پہلے جو تھا 175 پہ یا 180 پہ تھا، وہ بڑھ کے اگر 212 پہ، تو کیونکہ تو ڈالرز میں آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ کہاں جائے گا. آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کے بھی پیسے بڑھ جائیں گے، ہر چیز کے پیسے بڑھیں گے نا. آپ کو اس وقت اپنا جو ڈالر کی اس وقت فلائٹ ہے اس کو کسی طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو، ورنہ تو یہ جتنے پیسے ملیں گے یہ برابر کا ہوگا. اس میں کوئی ایسی میرا خیال ہے کوئی ان کو خوشیاں نہیں منانی چاہیے. بہت مشکل حالات ہیں اس وقت ملک کے، اور اگر جس طرح انہوں نے اقدام اٹھائے وہ واقعی صحیح بات ہے. یہ تو کوئی سری لنکا والا حال کرنے لگے ہیں اس ملک کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. کچھ اہم سوال بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، عمران خان صاحب نے جو نیب ترامیم ہیں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا، تو موجودہ حکومت ساری اصلاحات اپنی مرضی کی منظور کرتی رہے گی، تو آپ لوگ کیسے روکیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ اب اسمبلی میں بھی نہیں ہیں. دیکھیے یہ تو ایک ڈیسیجن جو ہے وہ چیئرمین صاحب نے لی ہے، اور یہ ڈیسیجن میں تو بہت سپورٹ کرتی ہوں ڈیسیجن کو، اس وجہ سے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ہماری طرف سے بالکل ناجائز حکومت ہے. جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے بیرونی سازش کے مطابق، یہ بالکل ناجائز حکومت ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے 2 ووٹوں پہ اڑی ہوئی حکومت، لوٹوں کو اپنے ساتھ لگا کے، اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کی کوئی فالوئنگ ہے لوگوں کے اندر. اب اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب آپ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہم تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیم ایز اے لیگل گورنمنٹ ایٹ آل. اب مقصد یہ ہے کہ لیگیلٹی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. اب اس وجہ سے آئی تھنک خان صاحب کا بالکل وہ سوچ جو ہے وہ ٹھیک ہے. جہاں تک ترمیم کا تعلق ہے، کورٹس تو ہیں نا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ کورٹیں جو رات 12 بجے کھلتی ہیں وہ کورٹیں ہمیں بھی ریلیف دیں گی، کیونکہ ہم تو عام آدمی کی بہتری کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کی بات کر رہے ہیں. جو اربوں روپے یعنی 1200 ارب روپے جو ہیں اس کا جو غبن ہوا اور یہ ساری منی لانڈرنگ ہوئی اور دنیا پاکستان سے باہر پیسے لے کے گئے، ہم تو اس کی جنگ لڑ رہے ہیں.
ہم تو کسی اور چیز کی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں لوٹ کے اپنا سارا پیسہ لے گئے باہر لوگ، وہ واپس پیسے لے کے آئیں. اور آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے جو ترامیم لائے ہیں اس کے اندر، ان ترامیم سے اور کچھ ہوا یا نہیں ہوا. انہوں نے بالکل نیب کی ہر قسم کے پاورز ختم کر دیے اور ڈائریکٹلی فائدہ مند، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، یہ فائدہ دینا چاہتے ہیں ان سارے سیاستدانوں کو جو وائٹ کالر کرائم کے اندر ملوث ہیں. اور میں یہ بھی بات بتاتی چلی ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ وائٹ کالر کرائم ہم تو پہلے دن سے شور مچاتے تھے انہوں نے پیسے کھائے ہیں، لیکن پاناما، آپ کو پتہ پاناما لیکس کے اندر یہ ساری باتیں یہاں ہو گئی تھی نا. جی جی. انہوں نے کیوں نہیں چیلنج کیا تھا؟ یہ ان ساری وہ جو باہر کے اخبار تھے ان کو چیلنج کرتے نا اس وقت، یعنی جرمنی کے جو لیڈنگ اخبار تھے، انگلینڈ کے جو لیڈنگ اخبار تھے، they used to carry headlines. انہوں نے کیوں نہیں چیلنج کیے؟ وجہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ ان کی چوری ثابت ہو چکی تھی. اور اس میں تو اب یہ ہے کہ جی میں اپنے بچوں کے نام منتقل کر دوں اپنی جائیداد، تو مجھے پھر حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے. میرے بچوں کو حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کو جو کچھ دیا، کسی عمر میں بھی دیا، مجھے حساب تو ہمیں تو حساب دینا پڑنا چاہیے. یہ اس طرح کی جو ترامیم ہیں، ان سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ چوروں کو چھٹکارا ملے. پاکستان کی عوام کے لیے مشکلیں زیادہ بڑھ گئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس معاملے کو لے کر یہ جو نیب قوانین میں ترمیم ہے، اس کو لے کر اب آپ سپریم کورٹ جائیں گے، تو ایک تو چیز کلیئر ہوگی کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ پر، مطلب عدلیہ پر اعتماد کا اظہار کر دیا پریکٹیکلی، نہ صرف زبانی جمع خرچ، آپ لوگوں نے پریکٹیکلی یہ اعتماد جو ہے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. اچھا، اب اگر عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا، پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی، پھر لاہ عمل کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں اپنے اداروں پہ بہت اعتماد ہے. ہماری کوشش پوری، جب سے ہم آئے ہیں ہماری بار بار کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں. اور آپ جب اداروں کے پاس جاتے ہیں ریلیف کے لیے یا جب آپ انصاف کے لیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو مضبوط ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ ان پہ اعتماد کر کے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اعتماد کر رہے تھے، بالکل. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب آپ اعتماد کیسے اب میں آپ نے وہ میرا سارا قصہ دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے میری گاڑی توڑی، جس طریقے سے انہوں نے مار پیٹ کی اور سارا کچھ کرنے کے بعد آج 25 تاریخ کو، آج کیا تاریخ ہو گئی؟ جی اب میں آج 22 تاریخ ہو گئی. میں نے پوری ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے میری ایف آئی آر درج ہو جائے. میرے خلاف 14 ایف آئی آر ہیں، 4 دہشت گردی کی کوٹ میں. میں ایک ایف آئی آر نہیں درج کروا سکی کیونکہ انہوں نے کہا جی اوپر سے انسٹرکشنز آئی ہوئی ہیں کہ ہم نہیں ایف آئی آر درج کریں گے. فوٹیج موجود ہے. پھر وہ فوٹیج لے کے میں سیشن کورٹ کے اندر گئی. میں نے جا کے جج صاحب سے کہا کہ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کیا دہشت گردی کر دی؟ جو ہے اب یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سزا، کیونکہ میرا خیال ہے جس آنکھ سے آپ لوگ دیکھتے ہیں اس سے آپ کے سامنے تو ہر قسم کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. آپ کے پاس وہ فوٹیج بھی ہوگی جہاں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وحشیانہ طریقے سے انہوں نے میری گاڑی کی توڑ پھوڑ کی. یہ تو شکر کریں کہ میرے سر پہ ڈنڈا نہیں بچ گیا، ورنہ تو پھر آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہ رہتی. تو یہ سارا کچھ ہوا، لیکن میں ایف آئی آر نہیں درج کر پا رہی. ابھی جج صاحب کے پاس بھی جب میں گئی، دل بڑا دکھا کہ میں 2 دن 3 دن وہاں پیشی دیتی رہی، اور سارا ایویڈنس دکھانے کے باوجود انہوں نے کہا کہ جو سی پی او اس کے پاس یہ فوٹیج جو ہے انسٹرکشن دیں کہ ان سے کہیں کہ جی ان کی انکوائری کریں ان لوگوں نے کیوں کیا. یعنی وہی بندہ جس کے خلاف. اچھا میں تھوڑا یاد کروانا چاہتی ہوں آپ کو، شاید یاد ہوگا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں تھیں اس واقعے کے بعد، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہ بھی شیئر کیا تھا ناظرین کے ساتھ کہ جو آپ سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی اس ٹائم پر، تو آپ کچھ لوگ ایسے وہاں پہ موجود تھے جو کہہ رہے تھے کہ میڈم ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ہم کیا کریں. بالکل، میں تو آپ کو یہ بات، میں تو آپ کو بتایا کئی جگہ جب جانا ہوتا ہے تو وہ بیچارے مجھے سلام کر کے کہتے ہیں میڈم ہم اتنے شرمندہ ہیں آپ کے سامنے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم کیا کریں، بڑے مجبور ہیں. یہ تو مطلب یہ کیا کریں، جو ملازمین ہیں، جو حکومت کے ملازم ہیں، اگر ان کے آرڈرز نہ فالو کریں تو کیا کریں. تو آرڈرز تو اوپر سے ہی آتے ہیں. اب جن کے خلاف ہم کیس درج کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ان سے جا کے انصاف لے لیں.
اب یہ تو بڑا مشکل ہے. یعنی میں کیس درج کرنا چاہتی ہوں رانا ثناء اللہ پہ, وہ کہتے ہیں جا کے رانا ثناء اللہ سے انصاف لے لے. آپ مجھے بتائیے اس قاتل سے کوئی انصاف لے سکتا ہے؟ وہ بندہ جو ایک خود مجرم ہے, وہ بندہ جس کے بارے میں اس کے اپنی پارٹی کے بندے کہتے ہیں 22 قتل کیے, وہ بندہ جو ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ کے اندر ملوث ہے, میں اس سے جا کے انصاف مانگوں؟ اس نے تو وہ دھمکیاں دیتا ہے, اور اس کو تو نہ کسی کی عزت نہ کسی کی پرواہ, نہ میرا خیال ہے اس کے گھر شاید کوئی ہے ہی نہیں, خواتینوں میں سے کوئی شاید کوئی بھی نہ ہو, ورنہ تو ہر گھر کے اندر ایک ماں بھی ہوتی ہے, بہن بھی ہوتی ہے, بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو جن کے گھر میں خواتین ہو نا, تو وہ خواتین کی عزت بھی کرتے. تو میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ تو جو گھسیٹا گھساٹی ہوئی میں نہیں, وہ ڈشکرے جیسے پولیس والے مجھے کھینچ رہے ہیں باہر, اور وہ دیر از آل فوٹیج اویلیبل فار اٹ. لیکن آپ دیکھیے انصاف ہم مانگتے پھر رہے ہیں, اور لیکن میں اس مسئلے میں بڑی پرسسٹنٹ ہوں. عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد یہ بات ہم نے سیکھ لی ہے کہ ہم اپنا جو موقف ہے وہ پیش کرتے رہیں گے. کبھی تو کوئی ہماری بات سنے گا نا, ہماری بات سننے کے بعد انصاف آئے گا نا. ہاں, اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتا دوں, جسٹس از ڈیوائن. جی 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 جی, جب اور سے جب انصاف نہیں آتا تو پھر اوپر سے انصاف آتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور معاملہ, اس میں اب آپ لوگوں کو کیا امید ہے؟ الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے, تو تحریک انصاف کو موجودہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ قبول ہوگا جو بھی آئے گا؟ دیکھیے, یہ تو جب فیصلہ آئے گا تو وہ تو پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے اور چیئرمین صاحب وہی سب کچھ ڈیسائیڈ کریں گے دیکھنے کے بعد, سننے کے بعد. اہم چیز یہ ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے جس نے فنڈ ریزنگ کا کام ایک پراپر طریقے سے ایک پارٹی کے اندر کیا. ہم نے تو 40,000 رسیدیں پیش کی ہیں. یہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کے پاس تو کوئی رسید ہی نہیں ہے, کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. ہمارا فورن فنڈنگ کا ہر قسم کے کہہ رہے ہیں کیسز, وہ جب اس کا نتائج آئیں گے تو باقی بھی تو ساری جو یہ کیا کہتے ہیں پارٹیز ہیں, ان کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہوگا نا. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہے نا, اور میں جب یہ فورن فنڈنگ کی نیچرلی آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہماری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ بیچارے اوورسیز پاکستانی کو ڈونیشن آپ خاص قسم کا علیحدہ اکاؤنٹ بنایا گیا, ان کو انسٹرکشنز دی گئی, کوئی کمپنی جو ہے کسی کے تھرو آپ نے نہیں ہمیں پیسے بھجوانے, آپ نے ڈائریکٹلی بھجوانے, ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ, ہر بندے کا, وی آر ورکنگ آن دیٹ. لیکن لوگ انہیں نہیں پیسے دیتے, لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں. ان کو اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ باہر کے لوگ ہماری پارٹی کو فنڈ کیوں کرتے ہیں. کیوں نہ کریں, دے بلیو ان اس. ان کو پتہ ہے کہ ہم جمہوریت جو ہے اس کے پیروکار ہیں, اس وجہ سے وہ ہماری فنڈنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.